اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، سورۃ الحجرات شریف یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی شخص کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، کسی دفتر میں کسی بڑے معزز شخص کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اس افسر سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ جانے والے کو آداب سکھاتے ہیں۔ اپنا موبائل بند کر لینا، حد سے زیادہ نہ بولنا، کام کی بات کرنا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسے پہلے سے سمجھاتے ہیں، پھر اسے اندر لے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی بڑے شخص کا ادب اس سے چھوٹے والے دوسروں کو سکھاتے ہیں، لیکن قربان جائیں محبوب کریم علیہ السلام کی شان پر، ادب حبیب کا ہے، سیکھنے والے حضور کے غلام ہیں، سکھانے والا رب کائنات ہے۔ کیسی بات ہے؟ ادب حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا سکھا رب رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں آنے والوں، ایسے ایسے تم نے آنا ہے، ایسے ایسے تم نے بات کرنی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ دیکھیں، ذوالحجہ کا دن ہے جی، 10 ذوالحج۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں عید کا۔ ایک صحابی کریم آقا علیہ السلام کے غلام کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا، میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ آج کا دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم جانور ذبح کریں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا میں تو جانور ذبح کر آیا ہوں، جانور ذبح کر کے میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ میں جب تک میرے حبیب نے جانور ذبح نہیں کیا تم نے کیوں کیا ہے؟ اس صحابی عرض گزار ہوا آقا میرے پاس اب چھوٹا سا جانور ہے، 6 مہینے عمر ہوگی، میرے آقا علیہ السلام میں چل تو اسی کی قربانی کر لے، تیری طرف سے ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت بھی قبول فرماتا ہے تو وہ بھی محبوب کی اتباع میں ہو۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ زور کے 4 فرض ہیں تو بندہ کہے 5 پڑھتا ہوں، قبول ہوگی؟ رب فرمائے گا جب میرا یار 4 پڑھ رہا ہے تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے 5 پڑھنے والا؟ زور کے کوئی فرض 3 پڑھتا ہے، میں 3 پڑھتا ہوں، تو رب فرمائے گا ہاں بھائی تو کون ہوتا ہے جب میرے یار نے 4 پڑھے ہیں؟ مجھے تو قبول بھی وہی ہے جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی اتباع میں کیے جائیں۔ رب تبارک و تعالی نے اگلی جو آیات مبارکہ ہیں آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5، ان 4 آیات مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بیان کیا۔ کیسے جی؟ کچھ لوگ دیہات کے رہنے والے آئے، کریم آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہے ہیں حضور کو۔ قربان جائیں محبوب کریم علیہ السلام نے تو وہ ادب سکھایا ہے
کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم القدر جلیل القدر حضور کا صحابی، میرے لجپال نبی کا شاگرد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد، سگے چچا کے بیٹے ہیں آقا علیہ السلام کے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ اپنے استاد کے ہاں پڑھنے جاتے ہیں، استاد کے ہاں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں جا کر دروازہ بجاتے نہیں، سننا جی ذرا، دروازہ نہیں بجاتے، دروازے پہ دستک نہیں دیتے، باہر ہی جا کر گلی میں اپنا سر رکھتے ہیں استاد کے دروازے کی چوکھٹ پر۔ علم بھی اسی طرح آتا تھا، ہونڈڑے آ کے منڈے لت نال دروازہ کھول دینے نا استاد کا، اور رہندے بے فیض نے، دنیا کی ذلیل تے آخرت کی کھجل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے گھر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، خود فرماتے ہیں میں جا کے چوکھٹ پہ سر رکھتا، مجھے نیند آ جاتی، ہوا چلتی اتنی تیز کہ مٹی جو ہے وہ ساری میرے سر میں چلی جاتی، بال میرے سارے الجھ جاتے، استاد باہر آتے مجھے بتاتے کہ آپ تو حضور کے رشتہ دار ہیں، دروازے پہ دستک دے دیتے، میں فوراً باہر آ جاتا، آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرماتے جی دیکھیں ہمیں ہمارے لجپال نبی نے اساتذہ کا ادب اسی طرح کرنا سکھایا ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی امت کے بہت بڑے عالم، حضور کے صحابی، ایک جنازہ پڑھ کے روانہ ہونے لگے نا جی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے اور ان کی سواری سیدھی کر دی، جب وہ بیٹھ گئے نا اوپر تو انہوں نے ان کا پاؤں جو ہے وہ پاؤں رکھنے والی جگہ پر رکھ دیا، پائیدان پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ کر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کے ہاتھ چوم لیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کو کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علماء کا ادب کرنا یوں ہی سکھایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نے میرے ہاتھ کیوں چومے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کا ادب کرنا یوں ہی سکھایا ہے، ہم نے بھی حضور کی آل کا، حضور کے رشتہ داروں کا، آقا علیہ السلام کے قریبیوں کا ادب یوں ہی کرنا ہے، یہ بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو وہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، باہر ہی کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حبیب گھر میں موجود ہو، وہ باہر کھڑا ہو کہ میرے حبیب کو آواز لگا جائے۔ رب تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں کہ بے شک تم اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے بھی اونچا نہ کرو، تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو۔ ہیں جی، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا چچا آپ بڑے ہیں یا میں؟ حضرت عباس کہنے لگے آقا بڑے تو آپ ہی ہیں پر پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ ادب دیکھیں یار، ہیں ادب یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑے آپ ہی ہیں پر پیدا پہلے میں ہو گیا ہوں۔ تو پہلے پیدا ہونے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہی ہے نا جو رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنی آواز بھی میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہیں کرنی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میں اس طرح نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اونچا بول لیتے ہو، یہ میرے حبیب کی بارگاہ ہے۔ آج بھی قسم خدا کی جائے نا، آقا علیہ السلام کے روضہ منورہ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے جی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہوگا کسی کی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہو گئی
رب تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بندہ مرتد ہو جائے گا، ایمان سے پھر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پتہ کیوں نہیں چلنے دیتا؟ کیونکہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی ہے ہی اتنا بڑا جرم ہے جی، رب تعالیٰ اسے بے شعور کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر شعور نہیں رہتا، اس کے بعد پھر سمجھ نہیں رہتی کسی بات کی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا جی، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کم سنتے تھے، اونچی آواز کو بولتے تو آپ سنتے تھے تب سمجھ آتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے جو بندہ اونچا سنتا ہو نا تو وہ یہی سمجھتے کہ اللہ بھی اونچا ہی سنتا ہے، وہ پھر اونچی آواز میں بولتا ہے نا۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ گھر چلے گئے، گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کے روتے رہے۔ ایک دو دن کے بعد آقا علیہ السلام نے پتہ کروایا وہ کہاں ہے۔ جب پتہ چلا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے نا، اس لیے وہ تو اسی غم میں بیٹھے رو رہے ہیں، کہیں ان کے عمل نہ خراب ہو گئے ہوں، کہیں ان کے عمل نہ برباد ہو گئے ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوایا انہیں، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آیت تیرے بارے میں نازل تو نہیں ہوئی، سبحان اللہ، تیرے بارے میں نازل تو نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں مومن ہوں، نیکیاں تو میں قائم ہے تیری نیکیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت انہیں خوشخبری دی، میں تم ایمان پہ ہو، ایمان پہ جاؤ گے، بلکہ شہادت کی موت پاؤ گے۔ جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام، حضور کے یہ صحابی، ان کا یہ عمل دیکھیں کیسے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری آواز اونچی ہو جائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، میری نیکیاں ضائع ہو جائیں، عمل ہی میرے سارے ناکارہ ہو جائیں، کسی کام کی نہ رہیں۔ اور یہی آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا اپنے منہ میں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ پتھر منہ میں اس لیے رکھا ہے جب حضور کی بارگاہ میں بولنے لگوں گا نا تو یہ مجھے یاد دلائے گا، ابو بکر یہ حضور کی بارگاہ ہے، آہستہ بول، یہ حضور کی بارگاہ، یہاں اونچا نہیں بولنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نازل ہونے کے بعد اتنا آہستہ بولتے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا اونچی تو بولو۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، ذرا اونچی آنکھوں میں، اے علی سائڈ تو کوئی بھی نہیں بول رہا ہے، وہ حجری سے دیکھا بے بیکرن نے کسی اور دی گل ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا جو دروازہ تھا نا لکڑی کا، آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو لکڑی کا دروازہ وہ کھیڑ دیا، وہاں کپڑے کا کپڑا لٹکا دیا، کپڑے کا پردہ لٹکا دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے دروازہ اس لیے اکھیڑ دیا ہے کہ رب نے فرمایا کہ تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ ہو، تو لکڑی کا آواز دروازہ ہے، وہ جب اسے کھولے یا بند کرے نا چی چی کی آواز آتی ہے، تو میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ حضور کلام فرما رہے ہوں، یہ دروازہ بند ہو یا کھلے تو اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے، پھر میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے مجھے خوف لائق ہو گیا ہے، میں نے وہ لکڑی کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، اکھیڑ دیا ہے، میں نے کپڑے کا دروازہ لگا دیا ہے، نہ یہ جناب کھٹکے گا، نہ اس کی کوئی آواز آئے گی، نہ اس سے میرے نبی پاک نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے، یہ تو آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ادب ہے آقا علیہ السلام کا، آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بھی نا آقا علیہ السلام کے غلام حضور کے صحابہ ادب ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، کچھ لوگ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آواز ان کی قدرے اونچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے ایک کنکر ان کی طرف اس طرح پھینکا، جب وہ متوجہ ہوئے تو انہیں اشارے سے پاس بلایا، پاس آئے، میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں۔
حضرت عمر نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے نا پھر تمہیں میں سخت سے سخت سزا دیتا. تمہیں نہیں پتہ یہ حبیب علیہ السلام کی بارگاہ ہے ہیں اور یہاں تم اونچی اونچی بول رہے ہو. سبحان اللہ، کیا ادب ہے یار آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی کوئی مائی صاحبہ دروازہ ٹھونک رہی تھی، کیل ٹھونک رہی تھی، میخ وہ ٹھونک رہی تھی، اس کی آواز پیدا ہو رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، میں جاؤ اسے کہو تمہیں خیال نہیں ہے یہ کھٹکا کر کے آقا علیہ السلام کو تکلیف دے رہی ہو، تم حضور کو تکلیف دے رہی ہو. تم بتائیں یار ایسے کوئی پوری کائنات میں بارگاہ ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں جی. ذوالنورین آپ کا لقب شریف ہے، دو نوروں والے. ان کے گھر میں آقا علیہ السلام کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگرے تشریف لائیں جی. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کی ہے جی تو دروازے جو بنانے تھے لکڑی کا جتنا کام تھا آپ نے مستریوں کے ساتھ طے کیا میں وہ سارا کام مدینہ سے باہر جا کے کرو گے اور یہاں آ کر بس خاموشی کے ساتھ اس طرح اسے لگا دو گے، یہاں کھٹکا نہیں کرو گے. کیوں؟ یہاں لجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے. یہ آقا علیہ السلام کے غلام تو یہ گزرے ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ مسجد نبوی شریف گئے، مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں 40 سال مسجد نبوی میں رہے، سوائے اتحیات کے بیٹھے نہیں. 40 سال اتحیات کے بیٹھتے تب بیٹھتے تھے، وگرنہ بیٹھتے نہیں تھے. لوگ کہتے بیٹھ جائیں گا، تمہیں نہیں پتا حضور دیکھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو بتائیں یار آج ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وہاں ان کا حال کیا ہے؟ جب ریاض الجنہ شریف کا وہ دروازہ کھولتا ہے نفل پڑھنے کے لیے کیسی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، کتنی بڑی بے ادبی کرتے ہیں اس بارگاہ کی. کیا خیال ہے اتنی دھمک پیدا کر کے اتنا شور ڈال کے ریاض الجنہ پہنچ کے نفل پڑھ لو گے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی تو بتاؤ نفل تمہارے کس کھاتے میں جائیں گے؟ بس ایک بات اور بتائیں جی ذرا. کوئی بندہ کسی کے پاس چلا جائے، کوئی حاکم وقت تو اس کے پاس چلا جائے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو اور یہ وہاں سیلفیاں لے رہا ہو، کرے گا ایسے؟ یار پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے بڑے بڑے ملاؤں کو اور پیروں کو دیکھا ہے وہ وہاں جا کر سیلفی لگا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ. یہ خدا کے بندے تمہارے اندر اتنا احساس نہیں ہے تم کس بارگاہ میں کھڑے ہو؟ جس بارگاہ کا ادب رب سکھائے یار وہاں جا کر تصویریں بنا رہے ہو تم. کاش کہ ہماری قوم کو سمجھ آ جائے. ایک بندہ آیا کہنے لگا جی مدینہ شریف جا رہا ہوں کوئی نصیحت کر دیں. میں نے کہا ایک گزارش ہے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تصویر نہیں بنانی. کہنے لگا پھر فائدہ کیا ہے جانے کا؟ بتاؤ یار اسی لیے جانا ہے تم نے وہاں کہ حضور کی نافرمانی حضور کے سامنے کھڑے ہو کرنی ہے تم نے؟ حقیقت والی بات ہے یہی وجہ ہے قوم جو ہے امت ادب سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے آج جی. ہمارے ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب مدینہ شریف جاتے تھے نا جی، مدینہ شریف جاتے تھے تو مدینے کی سرحد سے بھی پیچھے رہتے، مدینے کی سرحد پر بیٹھے رہتے، وہیں پہ جتنے دن گزارتے وہیں گزار کے مدینے کی سرحد میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہیں سے واپس آ جاتے تھے. لوگ کہتے آپ اندر نہیں جاتے، انہوں نے کہا یہ کم ہے کہ حضور نے یہاں بلا لیا ہے مجھے؟ یہ کم ہے کہ مجھے یہاں بلا لیا آقا علیہ السلام نے؟ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا مدینہ شریف آتے ہیں، باب السلام ہے نا جہاں سے حاضر ہو کے سلام پڑھتے ہیں،
وہ وہیں بیٹھے رہتے، مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آتے تھے۔ کہتے ہیں ان سے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور آپ اندر نہیں جاتے؟ کہتے ہیں وہ کہنے لگے کتوں کا کام باہر بیٹھنا ہوتا ہے، کتے گھر کے باہر بیٹھتے ہیں، اندر نہیں داخل ہوتے تھے۔ اس نے کہا جی آپ ادھر سفر کر کے آئیں، جائیں تو صحیح۔ پھر اس نے کہا میں یہاں آ گیا ہوں، مالکوں کا جب ارادہ بنے گا تو خود تشریف لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، جب سے ہماری قوم ادب سے خالی ہوئی ہے نا، وہ والی بہاریں ختم ہو گئی ہیں۔ آج کہتے ہیں جی وہ حضرت جو تھے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ مدینہ شریف جب گئے تھے، مدینہ شریف جب گئے تھے 17,000 علماء موجود تھے، عوام تو اپنی جگہ، اتنے سارے اجلہ بزرگ موجود تھے، وہاں بڑے بڑے محدث موجود تھے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ امام غزالی بھی وہاں موجود تھے اس وقت۔ سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے عرض کرتے ہیں آقا پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، میں نہیں آ سکتا تھا، میری روح یہاں آتی تھی، آپ کی چوکھٹ کو چوم کے جاتی تھی، آپ کے دروازے پر لگی ہوئی مٹی کو چوم کے جاتی تھی۔ آقا آج میں خود آیا ہوں، جب تک آپ اپنا ہاتھ مبارکہ باہر نہیں نکالیں گے میں مسافہ نہیں کروں گا، چوموں گا نہیں، میں نہیں جانے والا یہاں سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 70,000 حضور کے امتی علماء عوام مجمع میں موجود ہیں، مسجد نبی میں موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک قبر انور سے باہر نکال دیا اس طرح۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ساڑی قوم انگریزاں نوں زیادہ مندی ہے، ایویں نا؟ ویسے تو سانوں نہیں انہاں چیزاں نال لگدا کچھ بھی کوئی کی کہہ رہا ہے۔ ایک نوجوان سی تو وہ ویڈیو دیکھ رہے سی، ایک انگریز ڈاکٹر امریکہ چ، انہیں دیکھا، انہیں کہا یہ کی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا نعرے لا رہے ہیں۔ انہیں کہا جڑا یہ کر دینا وہ تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذرا زور لا کے لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ساڑا دل مضبوط ہوئے نہ ہوئے، ساڑا دل مضبوط ایک کوئی شاید نال ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سچی غلامی علی کو گل سنا دے گئے، گل سمجھ آ گئی سارے؟ وہ آقا علیہ السلام کی وہ بارگاہ حضور کی، یعنی جہاں بادشاہ جی ایک علاقے کا بہت بڑا بادشاہ ہے، پہلے سلطان محمود غزنوی مدینہ شریف پہنچے، مشکیزہ اٹھایا ہوا یہاں کندھے پہ، مدینے آنے والے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی بھر بھر کے پلا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو کسی نے کہا کہ تو بادشاہ ہو کے سلطان محمود غزنوی ہیں، پورے ہندو تم سے ڈرتے ہیں، تو یہاں پانی پلا رہا ہے لوگوں کو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا پتہ ہے تمہیں یہ تو وہ بادشاہ ہے جہاں آ کر سب کی بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب تاج والے بے تاج ہو جاتے ہیں، یہاں چمک دمک انہی کی ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری، ایک علاقے کا اور بادشاہ مدینہ شریف داخل ہو رہا ہے، بڑے کرو فر کے ساتھ، آگے پیچھے غلام ہے، بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھی میں بیٹھا ہوا ہے۔ بندے بھاگے جا کے کہا، انہوں نے کہا جی دیکھو کیا کر رہے ہو آپ، کیسے آ رہے ہو آپ مدینہ شریف میں؟ تمہیں نہیں پتا غزنوی مشکیزہ اٹھائے پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہٹ جاوے، جو کچھ حضور نے مجھے عطا کیا میں دکھاؤں نا حضور کو۔ یہ غلاموں کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کوئی بھی بندہ کسی بھی دنیا کے عالم ہو، کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ اتنی بڑی بے ادبی کر دو حضور کی بارگاہ کی، ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑو کے بندہ سیلفی بنا رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔
خدا کے بندے تو جب وہاں گیا تھا تو نے اپنے آپ کو دیکھا کیوں؟ اس کا مطلب ہے تجھے اپنا آپ دیکھ رہا ہے تو پھر تو وہاں گیا ہی نہیں، پھر یہی رہتا اچھا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ مدینے جائے اور دل اس کا کھینچے پاکستان کی طرف، ہندوستان کی طرف یا اس کے اپنے وطن کی طرف، تو فرمایا کہ اس کے لیے اچھا یہی تھا وہ یہی رہتا، لیکن یہی رہ کے اس کا دل ادھر کھینچتا۔ یہ بات تھی اصل۔ لیکن یار جو بندہ وہاں جا کر بھی اپنے آپ کو دیکھتا رہے، وہ تو وہ بارگاہ ہے، بندہ ہر ایک سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد نا جی ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ آیا دیہاتی جی 3 دن کے بعد آ کر اس نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی گناہ کر لے تو آپ کے پاس آ جائے، میں آ گیا ہوں۔ فرماتے ہیں فنودی من القبر شریف، مزار مبارک سے آواز آئی جا میرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک مائی صاحبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، روضہ انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے کہا آ جاؤ۔ حضرت عائشہ پاک فرماتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا نا اس کی نگاہ پڑی حضور کے روضے پر، وہی گری اور فوت ہو گئی، وہی گری فوت ہو گئی۔ اس کے اندر اتنی تاب نہیں تھی کہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارک کو دیکھ سکے۔ امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی، آپ فرماتے ہیں ایک یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کو کہا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں جب بھی تم میں کوئی بندہ مدینہ شریف جاتا ہے اپنے نبی کے مزار پر تو اسے رونا کیوں آ جاتا ہے، روتا کیوں ہے؟ میں نے جسے بھی دیکھا روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ تھا جب سے شیطان پیچھے چڑھا ہے آنسو خشک ہو گئے ہیں، رونے نہیں آتا۔ جب اپنے آپ سے باہر نکلے گا تو روئے گا نا، اپنی یاد چھوڑے گا تو محبوب کی یاد آئے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا عاشق زبان، اپنی محبوبہ کو خط لکھتا تھا۔ ایک دن ملاقات ہو گئی، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، پاس بیٹھی ہے وہ اس کی محبوبہ، یہ خط پڑھ رہا ہے، یہ وہیں بیٹا خط پڑھ رہا ہے اس کے سامنے۔ اس کی محبوبہ کو بڑی غیرت آئی، اس نے خط پکڑ کے پھاڑ دیا، وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس نے کہا کمینے یہ خط تب پڑھتا میرے جب میں تیرے پاس نہیں تھی، جب ہم اکٹھے بیٹھے تو میری طرف دیکھ، میں کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بھئی یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں بعد میں، اور جب امام الانبیاء سامنے ہوں تمہیں دائیں بائیں بندہ کیا دیکھے یار، عجیب بات ہے۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ ادب بھی ہمیں رب نے سکھایا ہے، بلکہ یہ رب نے محبوب کریم علیہ السلام کا ادب بتایا ہے کہ میں تمہارا حبیب جب میری بارگاہ میں آیا نا، جب حبیب کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے تو پھر محبوب کریم نے رب کو کیسے دیکھا، محبوب کریم نے رب کو کیسے دیکھا؟ رب نے قرآن میں بیان فرمایا، رب نے ارشاد میں ما ضل صاحبکم وما غوی، میں تمہارا حبیب جو ہے یہ جب میری بارگاہ میں آیا، جب اس نے مجھے دیکھا اس نے آنکھ تک نہیں جھپکی۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے بچے حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مدینے میں ہاتھی آ گیا، سارے اٹھ کے بھاگے، ایک بچہ بیٹھا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے۔ امام مالک نے کہا بچہ تم نے ہاتھی دیکھا ہے؟ کہا استاد جی نہیں دیکھا۔ تو میں جانتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میری ماں میں نے تو ہم دیکھنے واسطے بھیجے۔ اٹھاؤ شفاعت شریف قاضی عیاض رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں، امام اصمعانی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں، امام خفاجی نقل فرماتے ہیں، ملا علی قاری نقل فرماتے ہیں، ماتے حضور کے سارے صحابہ آقا علیہ السلام کے بعد جب بیٹھتے تھے ایسے ہوتے تھے، ان کی گردنیں نیچے جھکی ہوتی تھی، ایسے لگتا کأنہم
قطعت رؤوسہم، ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی گئی ہیں، گردنیں ان کے جسموں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو خدا کے بندے وہاں جا کے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ایک خاتون گزری، ایک بندے نے دیکھا، اس نے لوفر سا تو بندہ پیچھے روانہ ہوا، عورت تو کہنے لگا مجھے تجھ سے محبت ہے، انہوں نے کہا دماغ خراب ہے تیرا، محبت کرنی تو میری بہن سے کر، وہ پیچھے آ رہی ہے، مجھ سے بڑی سونی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، وہ تو لوگ سارے اس پہ مرتے ہیں، تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اس نے تھپڑ مارا زور سے اس کی کھٹی پر، نیچے جا گرا، اس نے کہا تمہیں حیا نہیں، محبت کا دعویٰ میرے ساتھ دیکھے کسی اور کی طرف۔ وہ 1 لاکھ روپے لگایا تو نے آ کر شام کو دیکھنے کے لیے، وہاں جا کر اپنی تصویر لے رہا ہے، شرم سے مرتا نہیں۔ آقا شام کے کوئی صحابی حضور کی موجودگی میں اپنا سر نہیں اٹھاتا تھا، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جناب آقا علیہ السلام کے سامنے سر ہی اونچا کر جائے، اس طرح دیکھ لے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد ان کے بیٹے نے کہا، انہوں نے کہا ابا جی، وہ تابعی بنے، صحابی کی زیارت کی، ایک دن کہنے لگے ابا جی ذرا یہ تو بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ اب پتہ ہے صحابی کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا میں کیسے بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ انہوں نے کہا ابا جی بتائیں نا، آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا پتر ہے زندگی میں ایک بار بھی آنکھ بھر کے حضور کو نہیں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہے یار حضور کی بارگاہ کا؟ ادب سے خالی رہ گئے ہم، ایک ادب ہی تھا ہمارے پاس، وہ بھی رخصت ہوا، ایک ادب تھا بس۔ خدا سمجھ لے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب دے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھے کہے نا، کوئی بندہ مجھے کہے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا حسن بیان کروں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بندہ جو فصیح اور کلام شاعر ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسان تو میرے گستاخوں کو جواب دے جبریل تیری مدد کرے گا۔ یہ وہ حسان بن ثابت ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی میں حضور کو دیکھتا تھا نا، میں اپنا ہاتھ اس طرح رکھ لیتا تھا آنکھوں پر، اس طرح کر کے آنکھوں سے نیچے جو یہ سوراخ سے بنتا ہے اس سے دیکھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہوں کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا مجھے خوف ہوتا تھا کہیں یہ نہ ہو حضور کی نورانی چمک کی وجہ سے میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھا یار لوگوں نے، کب ادب آئے گا ہمیں حضور کی بارگاہ کا؟ رب نے پھر کیا نا محروم ان کو، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی حاضری نہیں دے سکا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے، آج تک نہیں ہوا 1400 سال میں۔ جب یزید نے مسجد بند کی تھی نا، اس وقت بھی آقا علیہ السلام کے غلام تابعی حضرت ابو ہریرہ کے داماد، امت کا بہت بڑا عالم سعید بن مسیب، وہ بھی وہیں چھپ گئے تھے۔ پوری مسجد میں کوئی بندہ نہیں، اذان پڑھنے والا کوئی نہیں، جماعت کرانے والا کوئی نہیں، ایک بندہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں جا کے چھپ گئے۔ جتنے دن رہے وہیں رہے۔ باہر جب آئے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نماز کیسے پڑھتے تھے تم، آپ تو حجرے کے اندر تھے، اذان کی آواز کیسے سنتے تھے؟ کہا چپ کرو بھائی، جب اذان کا وقت ہوتا حضور کے روضہ سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، تکبیر کی بھی آواز آتی تھی، اور جماعت بھی وہی ہوتی تھی، میں نمازیں وہیں پڑھتا رہا۔